چونکہ ہماری گفتگو انسان سازی پہ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم آج بھی اور آئندہ کی ایک مجالس و دروس میں بھی کوششیں کریں گے کہ قرآن مجید نے انسان کے بارے میں جو جو بیان کیا ہم مفصل نہیں تو چلے مختصر ہی آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے سورہ دہر میں، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف یہ بھی کرواتا چلوں کہ یہ وہ سورہ ہے جو اس وقت نازل ہوا تھا جب بطول کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھیں۔ سورۃ الانسان، خالق کائنات ارشاد فرما رہا، توجہ ہے آپ کے حضرات؟ آواز بلند سلام بارے دیگر سلام پڑھیے۔ توجہات اگر شامل حال ہیں تو بات آگے بڑھیں۔ خالق کائنات سورۃ الدہر میں ارشاد فرما رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان کو ایک وقت یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا، یعنی انسان تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ یہ بڑی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ۔ ہر شے جو ہوتی ہے وہ قابل ذکر بھی ہوتی ہے۔ بھائی آپ ہیں تو آپ ذکر کے قابل ہیں، میں ہوں میں ذکر کے قابل ہوں، میرا کوئی نام ہے، میری کوئی شناخت ہے۔ یہ کون سا وقت تھا کہ جب انسان تھا مگر ذکر کے قابل نہیں تھا؟ خالق فرما رہا ہے کہ انسان وہ وقت یاد کرو جب تم تھے مگر اس قابل نہیں تھے کہ تمہارا ذکر کیا جاتا۔ بھائی میں ڈاکٹر حسنین بھائی کے گھر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے چائے پلا دیجیے، حالانکہ پیتا بہت کم لیکن کہہ دیا۔ چائے کا کہا تو یہ چینی لے کے میرے سامنے آ گئی۔ ناراض تو نہیں ہوتا؟ ایسے ہی کرتے ہیں جی۔ بھائی اس میں قصوروار نہیں، شاہ صاحب میں مثال دے رہا ہوں، ہوا نہیں۔ میں نے چائے کا مطالبہ کیا تو ڈاکٹر صاحب میرے آگے چینی لے کے آ گئے، شوگر لے آئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چائے چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ شوگر ہے تو صحیح۔ میں نے کہا چائے چاہیے؟ یہ اندر گئی اور دودھ کا ڈبہ لے کے آ گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چائے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتی بھی لے آئے۔ اچھا میں یہاں سے سر پیٹ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں چائے مانگ رہا ہوں اور آپ چینی لے آئے، پتی لے آئے، دودھ لے آئے۔ تو فرمانے لگے کہ مولانا انہی چیزوں سے تو بنتی ہے۔ میں نے کہا بنتی ہے، بنی تو نہیں نا۔ بھائی یہ چائے کے تمام عناصر عوامل موجود ہیں کہ جن سے چائے بنتی ہے، لیکن ابھی ہم اسے چائے کا نام نہیں دے سکتے۔ جن اشیاء سے چائے بنتی ہے وہ ساری موجود ہیں مگر میں اور آپ انہیں چائے نہیں کہہ سکتے۔ خالق فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھے مگر قابل ذکر نہ تھے۔ انسان تھا مگر انسان کہلوانے کے لائق نہیں تھا۔ میرا سوال ہے وہ کیا تھا کہ جو تھا انسان مگر کہلواتا نہیں تھا؟ تو آگ بھی موجود تھی، پانی بھی موجود تھا، ہوا بھی تھی، مٹی بھی تھی، لیکن ان سے بننے والا انسان ابھی نہیں تھا۔ یعنی یہ ساری اشیاء تھیں مگر انسان نہیں تھا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، ابھی مجھ سے پہلے منقول میں بھی آپ بیان کر رہے تھے، شہید محسن نقوی نے دو قصے کہے، عقیدت کے طور پہ عقیدت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ کیا فکرہ؟ انہوں نے کہا انسان بنتے ہیں چار چیزوں سے۔ آؤ ہماری تخلیق دیکھو، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ انسان یاد کرو جب تم قابل ذکر بھی نہ تھے۔ اچھا خالق فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ اچھا یہ لفظ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نطفہ۔ میں عرض کروں گا پروردگار مجھ جیسا فقیر، مجھ جیسا طالب علم بھی ممبر پہ آئے تو ایسے الفاظ آ جائیں تو پردہ ڈال کے ہم اس کے برعکس کوئی اور لفظ یوز کرتے ہیں جو ادب کا لفظ ہو، اس کے متبادل۔ تو نے ڈائریکٹ ہی بول دیا نطفے سے بنایا۔ یہ بچے بھی پڑھیں گے قرآن، مائیں بہنیں بھی پڑھیں گی، پردہ دار پڑھیں گے، جوان پڑھیں گے، تو نے
یقیناً آواز توحید آئے گی، خبردار میں بندوں کو بندوں کی اوقات بتا رہا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا تو معلوم ہوا وہ کیا مقابلہ کریں گے ان کا، تم وہ ہو جو نطفے کی پیداوار، وہ ہیں جن کی ابتدا بھی نور ہے، انتہا بھی نور ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ زیادہ ہی نیچے نہیں کر کے بھائی، تھوڑا سا تو نیچے میرا بھی سہارا بنے آپ اپنی بارے دیگر صلوات پڑھیں مل کے بابا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک تمام انسانوں کا معیار برابر، تمام انسان برابر، کسی اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی امیر کو غریب پہ، غریب کو امیر پہ کوئی برتری حاصل نہیں۔ معیار تقویٰ، معیار علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی فضیلت کا معیار علم ہے، علم ہوگا تو افضل، علم نہیں تو مفضول۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ عالم افضل ہوتا ہے، جاہل مفضول ہوتا ہے۔ سوال کرنے والا افضل نہیں، جواب دینے والا افضل۔ میں روایت نہیں پڑھا، آیت پڑھ رہا ہوں تو بھائی اب جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ پیغمبر کے بعد افضل کون ہے۔ تم بھی کتابیں اٹھاؤ، ہم بھی اٹھاتے ہیں، اگر علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہوں کسی اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، پڑھے لکھے کو ان پڑھ پہ بس فضیلت حاصل ہے، لیکن ذات پاک رنگ و نسل کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ دیکھیے جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج مجلس حسین کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں جتنے بھی تشریف فرما ہے، کوئی بڑی ذات کا ہوگا، کوئی چھوٹی ذات کا ہوتا ہے۔ مجلس شبیر میں تو سارے آتے ہیں، اور واقعی مجلس شبیر ہی تو ہے جہاں سارے آتے ہیں۔ یہاں صرف مسلمانوں کے آنے کی بھی شرط نہیں ہے، مسلم بھی آتا ہے، کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ تو چونکہ ہم انسان سازی پہ گفتگو کر رہے ہیں تو حق بنتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے کہ جس کے صدقے میں انسانیت بچی ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو مزاج قرآن میں رکھا وہی مجلس شبیر میں رکھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس ابھی آپ نے دسترخوان ماشاءاللہ تناول فرمایا، لنگر کیا، افطاری کی، جس برتن میں امیر کھائے گا اسی سے غریب کھائے گا۔ آپ مجالس کے جلوس میں، عزاداری کے جلوس میں چلے جائیں تو جس جام سے سبیل کا پانی غریب پیتا ہے وہیں سے امیر پیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں نماز کے وقت بھی امیر کے ساتھ غریب کا شانہ لگا ہے، غریب کے ساتھ امیر کا شانہ لگا ہے۔ ممکن ہے نوکر اگلی صف میں ہو، سردار پچھلی صف میں ہو، جہاں نوکر کے قدم ہو وہاں سردار کا سر ہو، یہ اللہ کے گھر میں۔ اور مجلس شبیر میں بھی ہم نے یہی دیکھا، کبھی نوکر آگے بیٹھ جاتا ہے، سردار نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ نوکر آگے کیوں بیٹھا ہے، کیونکہ جو یہاں سے باہر تھا نوکر کسی کا تھا، یہاں آ گئے تو سردار بھی حسین کا نوکر بن گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، ہم نے انسان کو مخلوق قطرے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ فجعلناه سميعا بصيرا، بس ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ یعنی انسان کو آزمانے کے لیے اللہ نے سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، کیا اللہ نے انسان کو چلنے والا نہیں بنایا؟ بنایا۔ کھانے والا نہیں بنایا؟ بنایا۔ سونے والا بنایا۔ مگر باقی نعمتوں کا ذکر یہاں نہیں کیا، یہاں ذکر کیا ہے دو نعمتوں کا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ پھر فوراً فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے کہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، یعنی بندے کا اپنا اختیار نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا، اب اچھا کرے برا کرے یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ گناہ کرواتا ہے معاذ اللہ تو پھر جنت و جہنم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم عقیدہ جبر کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ عقیدہ جبر کے قائل کیوں بنے؟ یہ خود کو نہیں بچا رہے، یہ اس عقیدے کے پردے میں کسی اور کو بچا رہے ہیں کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو انہوں نے اسی عقیدے کے پردے میں یزید کو بچانے کی کوشش کی، بھائی یزید پہ لعنت نہ بھیجا کرو، اگر اللہ نہ چاہتا تو یزید یہ کام نہ کرتا، اگر یزید نے کیا ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ بھائیو اگر یزید نے جو کیا اللہ کی مرضی سے کیا، پھر اعتراض ہم پہ بھی نہ کرو، ہم بھی لعنت کریں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم سے لعنت بھی اللہ کرواتا ہے، ہم سے ماتم بھی اللہ کرواتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جبکہ یہ ہمارے مطابق یہ عقیدہ نہیں، ہم عقیدہ جبر کے قائل نہیں۔ خالق نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ اب دیکھیے جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ الدہر کی، اس میں کچھ کام اللہ کے ہیں کچھ بندے کے ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب بندے کا کام ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ اب یہ وہ راستہ نہیں جو آپ کے گھر سے یہاں تک آتا ہے کہ جس میں چلیں گے تو شاکر بن جائیں گے، چھوڑیں گے تو کافر بن جائیں گے۔ آج کا یہ راستہ چینج کیا تو کافر ہو گئے، اس راستے پہ چلے تو شاکر ہو گئے۔ یہ کوئی ایسا راستہ ہے جو کفر اور اسلام، کفر اور ایمان کی علامت ہے۔ اچھا پہلے کیا تھا جو میں نے عرض کیا کہ خالق نے دو نعمتوں کا ذکر کیا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، پھر فوراً فرما دیا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا۔ اب یہ کوئی ایسا راستہ تھا جس کا تعلق یا دیکھنے سے تھا یا سننے سے تھا، اما شاکر و اما کفورا، اب اس پہ چلو گے تو شاکر، چھوڑو گے تو کافر۔ خدا کی قسم یہ ایک ہی راستہ ہے غدیر میں جو محمد نے دکھایا تھا، اس راستے کو ولایت علی کہا جاتا ہے۔ آنکھوں سے اٹھا کے دکھایا بھی ہے، کانوں سے من گنگو کہہ کے سنایا بھی ہے۔ معلوم ہوا جسے زمانہ کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا، جسے اللہ کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے۔ بھائی وہ بھی کوئی اسلام ہے جس میں ذات امیر المومنین موجود نہ ہو، وہ بھی کوئی اسلام ہے جس میں فضائل امیر موجود نہ ہو۔ اللہ نے جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے یہ راستہ امیر المومنین کا راستہ ہے، یہ راستہ ولایت علی کا راستہ ہے۔ صلوات بھیجیے مل کے آواز سے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ اللہ نے دکھا دیا ہے راستہ، اور مصطفیٰ نے تو حجت تمام کر دی، ہاتھوں پہ اٹھایا بھی اور کانوں میں سنایا بھی، کہ جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن لیں، جو سن نہیں سکتے وہ دیکھ لیں۔ ابھی ماشاءاللہ ایک دور ایسا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں، کوئی بھی محفل ہو خوشی کی غم کی، یہ جو کیمرہ ہے نا یہ انسان کو نہیں دیتا، اپنی بات سے کرنے نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ بات کل کی مجلس میں نہیں کہی تھی، کیمرہ بتا دیتا ہے کہ کہی تھی۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے کیمرہ پھیر رہے تھے، ایسا ہی ہے، میں وہاں بیٹھا تھا تو آپ نے کیمرہ وہاں بھی کیا۔ اچھا یہاں منقبت بڑھی جا رہی تھی اور فضائل کا فکر آیا، اگر میرا چہرہ اترا ہے وہ بھی کیمرے میں آئے گا، اگر چہرہ کھل گیا ہے تو وہ بھی کیمرے میں آئے گا۔
یعنی آج کے بعد اگر میں یہاں سے چلا جاؤں، آپ اپنی کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ علی کے فضائل سن کے کس کا چہرہ اترا تھا اور کس کا کھل گیا تھا۔ میں کہتا ہوں میرا اللہ یہ کیمرے بنوانے ہی تھے تو قدیر میں بنواتا۔ زہرا کا پھکاری حدیث کسا کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم بھرے مجمع میں جاننا چاہتے تھے کہ یہاں مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ہم وہاں ذکر علی کیا کرتے تھے۔ ذکر سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے۔ چہرے تو کچھ کھلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں۔ ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے۔ ہم نے انسان کو بنایا، یہ جس انسان کی تخلیق کے بارے میں خالق کائنات نے بیان فرمایا، اسی کے بارے میں مولا امیر نہج البلاغہ میں فقرہ فرماتے ہیں۔ آقا نے فرمایا عجب لہذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم ويتنفس من خرم۔ آقا نے فرمایا تعجب ہے اس انسان پر جو دیکھتا ہے چربی کے ذریعے، بولتا ہے تو گوشت کے لوتھڑے سے، سنتا ہے تو ہڈی سے، سونگتا ہے تو ایک سوراخ سے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اب دیکھیے اس میں مولا امیر نے جہاں انسان کی اوقات بتائی وہاں خالق کا مقام بھی بتایا۔ فرمایا انسان بولتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے۔ آپ جائیے کسائی کی دکان میں اور جا کے کوئی گوشت کا ٹکڑا لے کر آئیے اور بول کے دکھائیے۔ جب گوشت کے لوتھڑے سے ہی بولنا ہے تو کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ اب اس گوشت کے لوتھڑے سے اب کیا کچھ بولتے ہیں؟ انگلش، اردو، سرائکی، پنجابی، فارسی، ایسا ہی ہے نا عربی، کہ آپ اس گوشت کے لوتھڑے سے بولتے ہیں۔ پھر ان زبانوں میں کیا کیا بولتے ہیں؟ جو بولنا چاہیے وہ بھی بولتے ہیں، جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتے ہیں۔ کیسا اللہ نے تمہیں مختار بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا اس نے دیا مگر تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے جو کچھ بول، لیکن جو بولے گا بھگتنا پڑے گا۔ توجہ ہے سامعین محترم۔ تو یہ گوشت کا لوتھڑا، ہائے ہائے ہائے، اس سے انسان بولتا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمارے سر کے اندر رکھا، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، میری طبیعت ذرا خراب ہو گئی، ممبر پہ آیا مگر بولا نہیں جا رہا۔ عباس بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے، حسین بھائی ذرا مولانا کی طبیعت خراب ہے، ان سے بولا نہیں جا رہا۔ حسین بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا ذرا منہ کھولیے۔ منہ کھولا تو وہ گوشت کا لوتھڑا موجود تھا۔ فرمانے لگے گوشت کا لوتھڑا کی زبان تو موجود ہے، پھر کیوں نہیں بول رہے؟ میں نے کہا بھائی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے جب مجھے چیک کیا، انہوں نے کہا مولانا آپ کے نا وہ گردے کا مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں سے آواز نکلتی ہے، آپ کمزور ہو گئے ہیں روزے رکھ رکھ کے، اور افطاری میں پانی بھی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بولنے میں کمزوری آ گئی، اب بول نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ گوشت کا لوتھڑا موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر بندہ نہ بولے تو اندر کا کنیکشن ٹھیک نہیں، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، لقاحت کی وجہ سے انسان وہ طاقت نہیں لا پاتا کہ زبان سے آواز نکل سکے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو پھیپھڑے ہیں یہ جسم کے اندر ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ سر کے اندر ہے۔ جب دونوں آپس میں ملے تو بات ہوگی، اگر ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہ ہوا تو بات نہیں ہو سکے گی۔ کیا کہنے حسین ابن علی کے، جسم تھا کربلا کے میدان میں، سر تھا لو کے نیزہ پہ، کٹے ہوئے سر سے ایسا بولا اور ایسا ذکر خدا کیا، پروردگار کا وعدہ ہو گیا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایسا ذکر خدا کیا حسین نے کہ اب خدا قیامت تک ذکر حسین کر رہا ہے۔ اب جہاں جہاں اللہ اللہ ہوگا وہاں وہاں حسین حسین۔ شکریہ مولا حسین علیہ السلام، بلندر صلوات۔ ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، قرآن سنا پہ اس طرح دہرا گیا حسین،
اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا. کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان سازی کے لیے اس کے در پہ آنا پڑے گا جس نے انسانیت بچائی ہے. ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں اور حسین کو چھوڑ کے آئیں. آپ انسانیت سیکھیں تو حسین کو چھوڑ کے سیکھیں. ابھی میں جب سفر میں تھا راستے میں تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک سکھ بیٹھ گیا تھا. اچھا سفر بھی چونکہ لمبا تھا تو مجھے موقع مل گیا بات کرنے کا. تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے بڑے کون ہیں, تو انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے بڑوں کا ذکر کیا. تو میں نے اچانک پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت حسین کو جانتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اسے کون نہیں جانتا. خدا کو نہیں مانتا تھا. ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. وہ خدا کا قائل نہیں تھا, قرآن مجید کو نہیں مانتا تھا, مگر جب حسین ابن علی کا نام آیا تو کہنے لگا اسے کون نہیں جانتا. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں حسین نے کیا دیا ہے؟ کہنے لگا انسانیت. غیر مسلم بھی اگر آج مانتے ہیں کہ حسین ہمارا محسن ہے تو واقعاً کربلا کے رن میں حسین ابن علی نے صرف اسلام نہیں بچایا بلکہ انسانیت کا سار فخر سے بچایا. اللہ اکبر. اسلام کو حسین نے بچایا مگر حسین کو حسین کی بہن زینب بچایا. آج عزاداری بھی ہوگی. مجلس کے دونوں حصے یقیناً انشاءاللہ مکمل ہوں گے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سے وقت گزارا. اللہ کی لعنت ہو یزید ملعون پہ. اس ظالم نے سید سجاد کو دربار میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا اے سید سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. عزادارو یہ کائنات کا واحد قیدی تھا جو رہائی کا نام سن کے رو پڑا اور فرمایا میں خود نہیں بتاؤں گا, اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا. سید سجاد چلتے چلتے پھوپھی کے قریب آئے. اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے, کیا حکم ہے؟ فرمایا سجاد اس ظالم سے کہہ دے میرے 3 مطالبے ہیں, پورے کر دے میں شام سے چلی جاؤں گی. سنو گے عزادارو؟ فرمایا میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے, میرے بھائی کا ماتم کرنا ہے. اجرکم اللہ. فرمایا میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے. اور میرا تیسرا مطالبہ ہے ہمارے پیاروں کے سر واپس کیے جائیں, ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے. عزادارو جب یہ خبر یزید تک آئی, یہ ظالم کہتا ہے سید سجاد 2 مطالبے تو پورے کر لوں گا, گھر بھی خالی ہو جائے گا, بشیر کو مدینے تک ساتھ بھیجوں گا, مگر سامان کیسے پلٹاؤں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا, کوئی میرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا. عزادارو اس ظالم نے کہا سجاد قیمت لے لے, مجھے معاف کر دے. رونے والوں جب قیمت کا نام آیا تڑپ گیا غیرت کا بیمار. فرمایا حیا نہیں آتا, کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی, کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی. بس عزادارو روایت کے فکر ہے ایک گھر خالی کیا گیا. علی کی اجڑی بیٹی قیدیوں کو لے کے وہاں آ گئی, اپنے بھائی کا ماتم کیا, بھائی کی مجلس پڑھی. عزادارو آپ ہم سے سنتے ہیں نا کہ حسین کیسے مارا گیا, علی اکبر کیسے مارے گئے, ہم کتابوں سے پڑھ کے بتاتے ہیں. وہ مجلس کیسی ہوگی جب فاطمہ کی بیٹی بتا رہی ہوگی اے شام کی عورتوں میں 70 قدموں سے دیکھتی رہی, اے شام کی عورتوں میرا بھائی پیاسا مارا گیا اور میرے اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگ گیا. بس عزادارو اب عجب فکرہ زینب کبریٰ نے کہا, رو کے کہنے لگی شام کی عورتوں مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں شام میں آئی تھی, تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے. آؤ اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہو, زینب شام سے جا رہی ہے, آؤ زینب کو پتھر مارو. عزادارو شام کی عورتوں نے تڑپ کے کہا اے بنت علی ہمیں معاف کرنا, ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا, ارے جو سزا دے گی ہمیں قبول ہے. عزادارو شریف باپ کی شریف بیٹی نے کہا ارے ہم سزائیں نہیں دیتے, مگر میری ایک منت ہے, میں یہاں سے
برپا ہوا. ابھی تم ماتم کرو گے نا, یہ سنت ہے زینب کبریٰ کی, یہ حسرت ہے علی کی بیٹی کی. گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو. ازادارو شام کا زندان, روایت کہتی ہے کچھ سامان واپس کیے گئے. سنو گے کیا واپس ہوا؟ پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر. میری مائیں بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں, دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے. ازادارو پہلے آیا ہم شکل پیغمبر کا سر. علی اکبر کی ماں آگے بڑھی, اکبر کا سر آغوش میں لیا اور ایک بین بلند کیا, واہ اکبرا. ازادارو پھر حسن کے یتیم کا سر آیا, ام فروا آگے بڑھی, قاسم شاہ کا سر گودی میں لیا, واہ قاسمہ کا بین بلند ہوا. رونے والوں سنو گے, اب ایک ننھا سر آیا, اب ہر ماں آگے بڑھی, وہ اسرا کے بین بلند ہوئے. رونے والوں غریب کربلا کا سر آیا, ہر بی بی نے ماتم کر کے کہا واہ مدینہ, اجڑ گیا مدینہ. ازادارو اب دو ننھے سر آئے, اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھی. ایک کونے سے آواز آئی, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ علی کی بیٹی نے رو کے کہا میں نے صدقہ علی اکبر میں